شطرنج ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے شطرنج بہت دلچسپ کھیل ہے۔ اس کی دلچسپی میں اس سمے تک لذت ہے جب تک اسے کھیلنے والے دو ہوں۔ اگر کبھی کسی اکیلے کھلاڑی نے ساری بساط اپنے سامنے رکھ کے دونوں طرف کا کھیل خود ہی کھیلنا شروع کر دیا تو یہ کھیل بڑا بھیانک اور خوفناک ہو جاتا ہے۔ جب تک بساط کے دونوں طرف دو کھلاڑی ہیں، بساط بائی پولر ہے۔ کھیل میں ایک کشش ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جب دونوں طرف کے مہروں کے جینے مرنے کا فیصلہ صرف ایک ذہن کرنے لگے تو سارا کھیل ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ نورا کشتی بھی رہ جاتی ہے اور مہروں کے کشتوں کے پشتے بھی لگنے لگتے ہیں۔ روز اول سے شطرنج شاہی کھیل ہے۔ ہر دور کا شاہ یہ کھیل کھیلتا ہے، چونکہ شاہوں کی شاہی سے کوئی عہد کبھی خالی نہیں ہوا۔ یوں یہ کھیل کبھی نہیں رکا۔ ہر راجیہ کی راجگدی اور ہر تاجور کی تاجوری میں اس کی بساط کے مطابق بساط بچھی ہوتی ہے۔ اسے راجیہ کہہ لیں، سلطنت کہہ دیں یا محض جغرافیہ، اس کے اندر بسنے والے مہرے بنا لیے جاتے ہیں، جنہیں پردھان عموماً کئی نام دیتے ہیں۔ کوئی انہیں پرجا کہتا ہے، کوئی باسی۔ انہی کو ہانکنے کے لیے ہر راجکمار اپنی مرضی کے چند راس رتن راجیہ میں متعین کر دیتا ہے۔ بہرحال شطرنج کھیل کے بنیادی اجزاء یہی تین ہیں: بساط، مہرے اور کھلاڑی۔ بساط کی حدود کھلاڑی طے کرتا ہے، یہ میز پر ہو یا زمین پر۔ اس کے خد و خال کھلاڑی کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ رہ گئے مہرے، تو مہرے اکثر اس حقیقت سے نابلد ہوتے ہیں کہ وہ مہرے ہیں۔ چارے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ وہ بکری کے پالنے اور اسے پھانسنے کی شے ہے۔ پھر بکری کو کب علم ہوتا ہے کہ کب وہ بھیڑیے کی بھوک کا خود بہانہ بن جائے۔ بھیڑیا خود کبھی کبھار شیر چیتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی شیر یہ نہیں جانتا کہ اس سے بڑا کہیں کوئی سوا شیر بھی ہے۔ بہرحال مہرے ہر جگہ ہے۔ ہر کھلاڑی اپنی مرضی کے مہرے چن لیتا ہے۔ اکثر مہرے برضا اور رغبت اپنی میم تیاگ کے ہرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میم نہیں ہی ہار دی ہوتی ہے۔ یوں وہ مہرے ہوتے ہوئے بھی مرے ہوتے ہیں اور انہیں اپنی موت کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ کچھ مہروں کو تاراج کر کے راج میں رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بار جب کوئی مہرہ بن گیا تو اس کی فری ول ختم ہو، وہ ایک اندیکھی ڈور سے بن کے کٹ پتلی بن گیا۔ پھر جو تماشا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کھلاڑی سوچتا ہے۔ یہ بھی کھلاڑی کا کمال فن ہے کہ وہ اکثر اپنے مہروں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ وہ حقیقت میں اس کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ شطرنج کھیل میں کھلاڑیوں نے مہروں میں بامی حفظ مراتب کا بھی ایک سلسلہ بنا رکھا ہے۔ فیل، گھوڑے، برج اور وزیر، ان سب کی مخصوص شکتیاں ہیں۔ ان کے گنے ہوئے قدم ہیں، طے شدہ متعین رخ ہیں۔ فیل اگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ کے ٹیڑھی لکیر میں چلتا ہے تو برج بدحواسی سے سیدھی قطار میں مار کرتا ہے۔ گھوڑے البتہ زمینی حقائق سے صرف نظر کر کے 2.5 قدم دور کسی بھی ایسے گھر میں جا اترتے ہیں جو خالی نظر آتا ہو۔ اس گھر میں انہوں نے جینا ہے، مرنا ہے یا کسی کو مارنا ہے، یہ صرف کھلاڑی کے علم میں ہوتا ہے۔ مہرے بڑی سعادت مندی سے کٹ پتلی بنے تماشا دکھاتے رہتے ہیں۔ کٹ پتلیوں کا المیہ ایک ہے۔ اکثر کٹ پتلیاں تھوڑا سا اچھل کود کرنے کے بعد سمجھنے لگتی ہیں کہ اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور نہ بولنے پہ انہیں قدرت ہے۔ ایسی کٹ پتلی شاید ہی کوئی ہو جسے یہ ادراک ہو کہ وہ ایک لطیف نہ نظر آنے والی ڈور سے بندھی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھ میں ڈور ہے وہی ان کا تماشا دکھانے میں قدرت رکھتا ہے۔ شطرنج کا سارا کھیل ایک بادشاہ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے اپنا بادشاہ بچا کے دوسرے کا بادشاہ گرا دیا وہ جیت گیا۔ جیت کے لیے کس طرف سے کتنے ہاتھی، گھوڑے اور پیادے مرے، ان کی گنتی کوئی نہیں رکھتا، جو صرف قربانی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ مزے کی ایک اور بات ہے، شطرنج بساط پہ اپنے بڑوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر حال میں اپنے ہی کچھ پیادے قربان کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے ان کی پہنچ غیروں تک ہوتی ہے۔ شطرنج کا ہر کامیاب کھلاڑی اپنے پیادوں کے لیے کسی ایسی قربان گاہ کا انتخاب کرتا ہے جس سے اس کا شاہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہے۔ دوسروں کی سپاہ میں افراتفری پھیلے، کسی بھی مقام پہ ایک بار شطرنج بساط بچ جائے تو اس وقت تک نہیں لپٹتی جب تک ایک طرف کا شاہ نہ گرا دیا جائے۔ ہمارے دیش کی تاریخ بڑی انوکھی ہے۔ صدیوں پہلے یہاں سکندر اعظم کی گھوڑوں کی چالوں سے ہمارے بدحواس ہوئے ہاتھی ہماری کتابوں میں ابھی تک چنگھاڑتے نظر آتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی عالمگیریت جیتنے کے لیے اپنے گھوڑے ہاتھی کچھ اس انداز سے دوڑائے کہ اپنے ہی بھائیوں کو پیادے بنا کے ایک ایک کر کے گرا دیا۔
یہی نہیں، اس نے اس کھیل میں ایک نئی اختراع ڈالی۔ اس نے مخالف فریق کے کسی بادشاہ کو گرانے کی بجائے اپنے ہی باپ بادشاہ کو قید کر لیا، خود دونوں طرف کا بادشاہ بن گیا۔ کھیل کو ایک نیا رخ مل گیا۔ شطرنج کھیل میں 2 کھلاڑیوں کی شرط ختم ہو گئی۔ میں خود کبھی کبھار شطرنج بچھا کے اکیلا ہی کھیلنے لگتا ہوں۔ ایک طرف سفید مورے ہوتے ہیں، دوسری طرف کالے۔ ایک چال گورے موروں کی طرف سے چلتا ہوں، دوسری کالوں کی طرف سے۔ مجھے کھیلتا دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ کون جیتے گا، گورے یا کالے؟ دونوں طرف کی ہار جیت میرے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ جس طرف کے مورے مروانا چاہتا ہوں، انہی کی کسی مورے سے احمقانہ چال چلوا دیتا ہوں، دوسروں سے پٹوا دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے آپ میری جگہ اس بساط پہ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کب کس سے کیا چال چلوائیں گے، پھر اس چال کے جواب میں دوسری طرف کے موروں سے کیا کروائیں گے۔ جب کالے موروں کو مروانا ہے تو ان کے کسی گھوڑے، ہاتھی یا برش کو بے لگام کر کے ایسے غلط رخ پہ چلائیں گے کہ دوسری طرف سے صرف وہ اکیلا نہ پٹے، اس کا پورا محلہ اجڑ جائے، اس کا سارا گروہ ان چند احمقانہ چالوں سے ایسا لڑکھڑائے کہ سنبھل نہ پائے۔ جب سے دنیا کی بساط سے ہم نے دوسرا کھلاڑی اٹھا دیا ہے، شطرنج کا عالمی کھیل ایک کھلاڑی کی میز پہ بچھا ہوا۔ اس نے دھونس، دھاندلی، لالچ یا خوف سے دنیا میں اپنی مرضی کے مہرے مسلط کر رکھے۔ مزے کی بات ہے، وہ شطرنج کھیل میں اپنی کسی چال کو چلتے سمے اپنے مہروں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنی نہیں، اس کی طے کی ہوئی چال چل رہے ہیں۔ وہ بظاہر دست و گریباں ہوئے متحارب فریقوں پہ بیک وقت اپنا زور رکھتا ہے۔ وہ ایسا کھلاڑی ہے جس نے ہر اہم علاقے میں اپنی مرضی کی 1-2 نہیں، کئی ٹیمیں بنا رکھی۔ یہ ٹیمیں آپس میں خوب لڑتی ہیں، خون خرابہ کرتی ہیں، مگر دونوں کو اسی ایک کھلاڑی کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک کو کہتا ہے ڈٹا رہ، دوسرے کو اشارہ کرتا ہے اڑا دے۔ اصل میں ایک اکیلا کھلاڑی دونوں طرف کی چالیں جب خود ہی چلنے لگے تو مہرے اتنے بے توقیرے ہو جاتے ہیں کہ مہروں کے مقام سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کی موت ان کے مرنے سے بہت پہلے اس لمحے واقع ہو جاتی ہے جب ایسا خیال اکیلے کھیلتے کھلاڑی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایسا کھلاڑی بساط پہ بکھرے مہروں کو مروانے کے کئی طریقے جانتا ہے۔ کبھی ان مہروں کو وہ رنگ، نسل، زبان، مذہب، کلچر یا تہذیب کے نام سے تقسیم کرتا ہے، اور کبھی ایک ہی دین کے پیروکاروں کو فرقوں، مسلکوں اور گروہوں میں بانٹ دیتا ہے، جو اپنے شدت پسندانہ رجحانات کی وجہ سے ایک دوسرے کو لادین گرداننے سے بھی دریغ نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے خون سے بھی ہاتھ رنگ لیتے ہیں۔ کبھی انہیں بدرنگی کی گالی دے کے پکڑ لیتا ہے، کبھی اپنے طے کیے کسی رنگ میں رنگ کے مروا دیتا ہے، اور کبھی انہیں بد تہذیبی کا طعنہ دے کے تلف کر دیتا ہے۔ اصل میں اس کے اپنے ذہن میں اپنے مخصوص ہدف ہوتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ رہ گیا طریقہ کار، وہ انہی مہروں کی کمصرفی کو ذہن میں رکھ کے ان سے مطلوبہ حماقتیں کروا دیتا ہے، اپنے مہروں سے کرائی ہوئی تمام حماقتوں کا ایسا پرتاثیر تاثر پیدا کر دیتا ہے تاکہ بعد میں کھیت میں بیماری پھیلانے والی سنڈیوں کی طرح جب وہ انہیں تلف کرنا چاہے تو کوئی اسے قصوروار بھی نہ سمجھے۔ دونوں طرف سے بظاہر کوئی بھی فریق کوئی سی چال چلے، جیت ہر حال میں اسی کو ہوتی ہے۔ کہنے کو بظاہر ایسے اکیلے زور آور کھلاڑی کو ہرانا ناممکن نظر آتا ہے جو دونوں طرف سے اکیلا خود ہی چال چلے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر چال چلنے والوں سے بھی ایک بڑا ہے، وہ جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، صرف جس کی تدبیر نے غالب آنا ہے، جو فرعون کو ایسے بچے سے مرواتا ہے جسے برسوں فرعون خود پالتا رہا ہو۔ جیسے ہم غلام بنے، اپنے آقا کے پیادے بنے، پال رہے ہیں۔ سمجھنے والی بات ایک ہے، خود کو کسی ظالم کھلاڑی کا مہرہ بننے سے بچانا ہے تو اتحاد، یقین اور نظم کے اصولوں کے ساتھ اپنی ہر رضا کو اس کی تسلیم کا خوگر کرنا پڑے گا۔ جس نے اقبال کے دل میں کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔